حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین نے زندگی بکھیری، قضا سے ورنہ فضا سے ورنہ قضا برستی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین زخموں بھری کہانی، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، وہ دیکھ فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل گئے حسین جاں گئے، محمد و آل محمد صلوات۔
فاتحہ. الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ حاضرین مجلس کے مرحومین، جعفری صاحب کے عزیزوں میں نوجوان سبتین حیدر زیدی، ان کے لیے نماز شب اول قبر اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. سورہ مبارک والعصر، ابتدائی بیان اور ایک وسیع اور ایک سمندر مانند سورہ ہے جس کے اوپر غور کریں تو معارف، مفاہیم اور انتہائی قیمتی پیغامات اس میں سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے عصر عاشور کی. ان الانسان لفی خسر، بتحقیق انسان، اس میں جمع ہے، اس میں جنس ہے، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے. مگر آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہی عقیدہ بنے گا. ایک آیت اپنی جگہ ہادی ہے، مگر یہ بھی ذہن میں ہو کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے.
ہر آیت اپنی جگہ آیت ہے، مگر کچھ آیات آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات آیات متشابہات ہیں۔ اگر یہ تشخیص دیے بغیر کسی بھی آیت کو اپنے لیے آخری بات مان لی، ایک آیت کو، اور دوسری آیت جو اس کی تفسیر کرتی ہے اس سے عدم علم، ناشنائی ہوئی، تو کسی بھی بندگلی میں کسی بھی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مثلاً قرآن مجید اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرش پر رحمان کا بیٹھنا یعنی کسی اور جگہ پر نہ ہونا، عرش کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں نہ ہونا۔ تصور میں جب بھی عرش کا، مثلاً ایک مثال کے طور پہ ابتدائی بیان ہے، عرش کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا، عرش کے بارے میں غور کریں گے تو ایک خاص مقام ہے، خاص جگہ ہے۔ مثلاً وسیع کرسیو، کرسی کا تذکرہ، اس کی جو کرسی ہے وہ کہیں ہے، تو اگر وہ رحمان عرش پہ بیٹھا ہے تو مثلاً معاذ اللہ زمین پہ نہیں ہے، مثلاً وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اور آیات کی ضرورت ہے۔ تو پورا قرآن پڑھنے کے اور آیات موجود ہیں، مسئلہ حل ہوا ہے، مسئلہ بنا نہیں رہا ہوں، مسئلہ حل شدہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ تو ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیات سے جو آیات محکمات ہیں ان سے سہارا لینا ہوگا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے، اے میرے حبیب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے، اے حبیب، آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ فیہ آیات محکمات، وہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں آیات محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے، وہی اصل کتاب ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، قانون سے آشنا لوگ بیٹھے ہیں، دستور جب آپ اپنے انجمن، اپنے ٹرسٹ کا لکھتے ہیں، یا مثلاً پاکستان کا دستور ہے، تو اس میں کچھ قوانین اصلی ہیں، کچھ ان کی تشریحیں ہیں۔ وہ جو اصلی قوانین ہیں وہ بھی قانون ہے، وہ تشریح بھی قانون ہے، مگر وہ تشریح پابند ہے ان اصلی قوانین کی، اور وہ اصلی قوانین حاکم ہیں ان تشریحات پر۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریحات کو تو لے لیں اور اصلی چیز سے غافل ہوں، یا اصلی چیز کو ذہن میں رکھے بغیر تشریح کی تشریح کر بیٹھے۔ تو یہ جو اللہ قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وہ قوانین یہ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری چیزیں ہیں جو ان کی تشریحیں ہیں، وہ محتاج تشریح ہیں، وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کوئی اور آیت انہیں سمجھائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، جی، جب پتہ ہے کہ دو طرح کے قوانین دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک اصلی ہیں، ایک تشریحی کیفیت میں ہیں، تو پھر جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے مطلب خراب ہیں، جن کی نیتیں ٹیڑھی ہیں، پھر وہ اصلی چیزوں کو چھوڑ کر تشریحوں میں چلے جائیں گے، تو اور پھر فساد ہوگا۔ مجھے اس آیت سے آج اور بھی کچھ استفادہ کرنا، ایک صلوات پڑھیں گے نبی کو۔ اصل بحث جو کل سے جڑی ہوئی ہے، کل سے میں پیوست کروں اپنی گفتگو کو، وہ ہے انسان کی تعریف۔ کل گفتگو کسی حد تک شروع بھی نہیں ہوئی کہ انسان کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں۔ جو کل تشریف فرما تھے وہ دو چار جملے تکراری برداشت فرمائے، جو تشریف نہیں لائے تھے ان کے لیے بات اور روشن ہو جائے گی۔
ہر چیز کی ایک تعریف ہے اور تعریف کی بھی تعریف ہے. آپ اپنے اطراف میں جس چیز کو بھی تصور میں لے آئیے اس کی ایک تعریف ہے. جی آپ کی میری بھی تعریف ہے, ہر شخص کی, ہر وجود کی, ہر شے کی تعریف ہے. تعریف کی تعریف اہل منطق نے یہ کی ہے کہ جامع الافراد ہونا چاہیے تعریف کو, اور مانع الاغیار ہونا چاہیے. یعنی اس کے جو غیر ہیں وہ اس جملے میں نہ آئیں, اور اس کے جتنے افراد ہیں وہ اس جملے میں سمائیں. مثلاً اگر اس مائک کی تعریف میں کہہ دیا جائے کہ لوہے کا ایک, مثال کے طور پہ لوہے کی راڈ, تو یہ تعریف نہیں ہے. مثلاً اگر اس مائک کے لیے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے تاروں کا مجموعہ مثلاً, تو یہ تعریف نہیں ہے اس کی. ہمیں کوئی ایسا لفظ بولنا پڑے گا جو اس کے سارے کام اس ایک جملے میں سمائے, اور جو اس کے کام نہیں ہیں وہ اس میں نہ آئے, تو پھر وہ تعریف کہلائے گی. تو اب اس انداز سے اگر تعریف کو ہم سمجھیں, تعریف کی تعریف کو سمجھیں, تو خود تعریف کرنا بہت مشکل ہے. یعنی میں, اللہ کرے میری بات میرے بچوں تک جائے, تعریف کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے لوگ یہ ہم جو محاوروں میں تعریف بولتے ہیں, فلاں کی تعریف ہو رہی تھی, یہ صحیح بولتے ہیں, یہ یعنی لفظ صحیح بولتے ہیں. تعریف کرنا بہت مشکل ہے. بھائی تم اسے جانتے ہو جو اس کی تعریف کر رہے تھے, جو جسے جانتا نہیں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے, ہمارا ماحول اس مشکل میں ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی, یہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو تم اپنی تعریف نہیں کر سکتے, تو کسی اور کی تعریف کیا کرو گے؟ اچھا یہ لفظ آ گیا ہے تو ایک لفظ اور سن لیجئے. تعریف کے ساتھ ایک لفظ اور ہے, تعارف. تعریف اور ہے, تعارف اور ہے. میں اگر اپنے منہ سے کچھ یہ بولنے لگوں کہ میں یہ اور میں وہ, تو محاورتاً اسے تعریف کہا جاتا ہے, لیکن ہمیشہ یہ تعریف نہیں ہوتی, بلکہ کبھی کبھی یہ تعارف بھی ہوتا ہے. اور جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو وہی حق رکھتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے. یہ دربار یزید میں جو امام سجاد نے خطبہ دیا کہ میں مکے کا بیٹا ہوں, میں منی کا بیٹا ہوں, میں حرم الہی کا بیٹا ہوں, میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, یہ امام اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے, اپنا تعارف کروا رہے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. خود انسان کی تعریف کیا ہے, انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی منطق والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے, فلسفے والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے, حیاتیات والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے جی, اور خود انسان نے اپنی تعریف کچھ اور کی ہے. مگر تعریف انسان کی وہ کرے گا جس نے اسے بنایا ہے. ساری تعریفیں اپنی طرف, اپنی جگہ, مگر اس کی تعریف کرے گا وہ کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان, الانسان ہوا حیوان ناطق, اہل منطق کی تعریف. انسان سمجھدار حیوان, جی سمجھدار حیوان. الانسان ہوا حیوان ناطق, سمجھدار انسان. سمجھدار انسان, جو سمجھدار ہو وہ سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ تو جب تک وہ سمجھے گا نہیں انسان کیسے کہلائے گا؟ صرف الفاظ کی بحث نہیں ہے, یعنی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ نے اسے انسان بول دیا. الانسان ہوا حیوان ناطق, یہ سمجھدار جانور ہے, سمجھدار حیوان ہے, سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو انسان کیسے ہوا؟ انسان تو تب ہوگا جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس پہ عمل کر کے سمجھ کر دکھائے. جب وہ سمجھ کر دکھا دے گا تب انسان کہلائے گا. اب اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے کوئی 70 سال کا دورانیہ گزار دے گا, کوئی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس مرحلے پر ہوگا. تو اب
اب یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں. ایک تو وہ کہ جس نے ریاضتیں اٹھائیں، ایک وقت گزارا، اور اس کے بعد وہ جو سمجھداری کی اس کے اندر صلاحیت تھی اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، اپنے آپ کو بنا لیا، تو وہ انسان کہلایا. میں اسے اگر تمثیل کے اندر کہوں تو مثلا حضرت شہباز قلندر بنا، حضرت عبداللہ شاہ غازی بنا، مثلا حضرت مالک اشتر بنا. یہ وہ بڑے طویل فہرست بنے گی کہ جنہوں نے محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسان ہیں. مگر ان تمام تر محنتوں کے بعد وہ انسان کہلائیں گے، انسان اکمل نہیں کہلائیں گے. انسان اکمل وہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ اسی کمال پر ہے جس کمال پر بہت سے لوگ دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں پہنچیں گے. پھر میں اپنی بات کو مضبوط کروں، اسی آیہ کریمہ میں جو سورہ دہر کی آیت ہے، جسے کل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا. ارشاد ہو رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ بھائی لہجہ بدلیے ترجمہ بدلے گا. کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. دو طرح کے انسان ہیں. اچھا، اسی آیہ کریمہ میں دوسری آیت جو اس کے بعد والی آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فنبتلیہ. ہم نے انسان کو ایک کنکناتے ہوئے پانی سے خلق کیا. وہ پہلے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے اللہ نے، یہ دوسرے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے. پہلے والے کے لیے کہا کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کوئی وقت تھا ہی نہیں جو قابل ذکر ہوتا، یعنی وقت ہی ہم نے خلق نہیں کیا تھا. ہم نے وقت ہی خلق نہیں کیا تھا اور انسان تھا، تو وقت ہی نہیں آیا ایسا کوئی جو قابل ذکر ہو. یعنی وہ قابل ذکر کیسے ہوتا جب وقت ہی نہیں تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں جو ذکر کرتا. یعنی مراد پہلے والے انسان کی وہ ہے کہ جو دہر کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے دہر کے خلق کرنے کے بعد خلق کیا ہے. یعنی زمانہ خلق پہلے ہوا پھر انسان خلق ہوا. ایک انسان وہ ہے جو زمانہ خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سورہ مبارکہ رحمان کے آغاز میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے اور پھر بیان کی صلاحیت دی ہے. یہ کون سا انسان ہے جو بعد میں خلق ہو رہا ہے، قرآن پہلے پڑھ رہا ہے؟ یعنی خلق ہونے سے پہلے وہ قرآن جانتا تھا. بھائی سرکار دو جہاں کی بات تو بات ہی محمدی ہے. میں امام حسین کے لیے اگر امام حسن کا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں جو امام نے فرمایا کانا یقرأ الوحی قبل ان یخلق، میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ یہ قرآن جانتے تھے. تو اس عالم مادہ سے پہلے کوئی اور بھی تو عالم ہے، کیونکہ ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے، لہذا ہم اس کی تعریف اپنے دور کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اب انسان دو طرح کے ہو گئے. ایک انسان وہ کہ جو انسانوں کی خلقت سے پہلے، دہر کی خلقت سے پہلے، زمانے کی خلقت سے پہلے موجود ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو زمانے کی خلقت کے بعد ہیں. مخلوق وہ بھی ہیں، مخلوق یہ بھی ہیں، مگر ان دونوں کے مخلوق ہونے میں فرق یہ ہے کہ یہ بہت محنت کریں گے تو انسان کامل کہلائیں گے اور وہ انسان اکمل کہلائیں گے. یعنی حضرت مالک اشتر انسان کامل ہیں اور مولا علی انسان اکمل ہیں.
انسان کے بارے میں غور کرتے ہوئے انسان کو کبھی اللہ نے بنی آدم کہا ہے، انسان کو کبھی اللہ نے بشر کہا ہے، انسان کو کبھی اللہ نے انسان کہا ہے، پھر اس کی کیفیات کو بھی بیان کیا ہے، پھر اس کے مراحل تخلیق کو بھی بیان کیا ہے۔ خود انسان شناسی میں فرشتے بھی عاجز نظر آئے ہیں، تبھی انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے کہ جو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خود انہی دونوں جملوں میں فرشتوں نے دو طرح کے انسان بیان کیے ہیں۔ خود فرشتے بھی دو طرح کے انسان بیان کریں، ایک وہ انسان جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور ایک وہ انسان جو تسبیح و تقدیس کرتا ہے، کیونکہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کافی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ مانتے ہیں کہ انسان بھی یہ کرتا ہے، ہم کافی ہیں، اس کام کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو انسان خود فرشتوں کی نگاہ میں بھی دو طرح کے ہیں، خون بہانے والا بھی اور تسبیح و تقدیس کرنے والا بھی۔ تو کہہ رہے ہیں اگر تسبیح و تقدیس کے لیے بنا رہا ہے یعنی کرتا ہے نا یہ کام، انسان کا یہ کام ہے، تبھی وہ یہ اس گنجائش کو رکھ کر بول رہے ہیں۔ فرشتے بھی نہیں پہچان پا رہے کہ انسان ہے کیا، خود انسان بھی نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کے لیے تو باتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو یہ نہیں جانتا نا اپنے آپ کو۔ جن جو ہزاروں سال پرانی مخلوق ہے، جن وہ نہیں جانتی انسان کو، تبھی تو شیطان نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یہ جن بھی نہیں پہچانتا انسان کو، انسان بھی نہیں پہچانتا انسان کو، جی فرشتے بھی نہیں پہچانتے انسان کو، پھر کون بتائے گا کہ انسان کون ہے؟ اب اللہ بتائے گا کہ انسان کون ہے۔ لہذا انسان کی تعریف میں الانسان ہوا حیوان ناطق نہیں کہا جائے گا، بلکہ الانسان ہوا حیوان ناطق حامد بولا جائے گا۔ وہ انسان کہ جو سمجھدار ہے اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے، وہ انسان انسان ہے۔ اس انسان کے لیے، اس انسان کو پہچاننے کے لیے ہمیں یا قرآن کا سہارا لینا ہوگا یا ہمیں قرآن سمجھانے والے کا سہارا لینا ہوگا۔ میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، نبی کو اللہ نے دو معجزے عطا کیے ہیں، ایک معجزے کو قرآن کہتے ہیں اور ایک معجزے کو علی کہتے ہیں۔ قرآن اور علی نبی کے دو معجزوں کا نام ہے۔ یہ جو سورہ رحمان کی ابتدائی آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں مرور کر رہا تھا، دوبارہ دیکھ رہا تھا چیزوں کو، مطالب کو، تو ایک حسین منظر مجھے نظر آیا ہے کہ الرحمن سے مراد اللہ، علم القرآن قرآن، یہ جو علم القرآن ہے یہ قرآن کس کو پڑھایا اس نے؟ اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خلق الانسان، اس انسان سے مراد سرکار دو جہاں کی ذات کو کہا جاتا ہے، اور علمہ البیان سے مراد علی ہے، یعنی ہم نے بیان کی صلاحیت عطا کی ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا خاموش رہنا بھی بیان ہو، جس کا بولنا بھی بیان ہو۔ اچھا، قرآن بھی بیان، مولا علی بھی بیان۔ بیان اس وقت تک لفظ بیان میں نہیں سمجھ سکوں گا جب تک کہ اس کی ضد کو تلاش نہ کروں۔ بیان کی ضد ہے ابہام، جی ابہام، اسی لیے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی رسی چھوڑ دیجئے، کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی اس کے کھانے میں منہ مارے گا، کبھی اس کے دروازے پہ جائے گا، اسے پوچھیں گے یہاں کیوں جا رہے ہو تو اسے نہیں پتا، یہاں کیوں آ گئے اسے نہیں پتا۔
یہ کیوں کھا رہے ہو اسے نہیں پتا. جس کی زندگی میں ابہام ہی ابہام ہو، الجھنے ہی الجھنے ہو، اسے اپنی زندگی کے مقصد کا ہی پتہ نہ ہو، اسے بہیمہ کہا جاتا ہے. اور جس کو اپنی زندگی کا ہدف پتہ ہو، جسے اپنی زندگی کے رستے پتہ ہو، وہ انسان کہلائے گا. اس کی زندگی میں بیان ہوگا. ہمیشہ بیان زبان سے نہیں دیا جاتا. جی میری اور آپ کی کہ معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خاموش رہیں بھی تو بیان ہے. 25 سال تک مولا علی کی خاموشی سے بڑھ کر اور کیا بیان ہوگا. ایسا روشن بیان ہے وہ کہ جس سے آج تک دنیا استفادہ کر رہی ہے. توجہ چاہوں گا. اب یہاں قرآن تبیان لکل شیء، تبیان ہے، بیان ہے. مولا علی فرماتے ہیں انی لعلی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی اور وضاحت دینے کا ذریعہ ہوں. میرا کام وضاحتیں دینا ہے، میرا کام روشن کرنا ہے مسائل کو. ادھر قرآن وہ کتاب لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ادھر مولا کائنات کے لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی کتاب مبین قرآن، امام مبین علی. کتاب خدا کا کام بھی روشنی اور وضاحت پھیلانا ہے، اور امام کا کام، مولا علی کا کام بھی روشنی اور وضاحت پھیلانا ہے. جی اس آیت سے جس سے میں استفادہ چاہ رہا تھا، هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من. توجہ دیکھیے قرآن کی تقسیم کی ہے نا اللہ نے. تھوڑی سی خشک ہو رہی ہے تو ایک سلوات کا سہارا دیجیے. یہ قرآن کی آیات کی تقسیم ہے نا، کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات. تو قرآن تو اقوال کا مجموعہ ہے نا. تھوڑی گردن ہلائیے اگر بات جاری ہے تو. قرآن تو آیات کا مجموعہ ہے نا، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے نا. تو الفاظ اقوال کی پیروی کو اتباع نہیں کہتے، اطاعت کہتے ہیں. اگر اس الفاظ والے قرآن کی پیروی اللہ کروا رہا ہے تو اللہ کو یہاں قاعدتاً یہ لفظ ہونا چاہیے تھا. البتہ بے قاعدگی یہ ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کہہ دے وہی قاعدہ ہے. میں تو صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. الفاظ اقوال کی پیروی کو اطاعت کہا جاتا ہے، اعمال کی پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے. قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے نا. ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون کیوں ہے پھر یہاں؟ بات گئی، بات پہنچی. فیطیعون ہونا چاہیے تھا. جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے وہ اطاعت کرتے ہیں آیات متشابہات کی. اتباع کا لفظ کیوں ہے؟ اتباع کا لفظ تو اعمال میں ہے، افعال میں ہے. پھر یہ کون سی کتاب ہے کہ جو افعال کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الفاظ کا مجموعہ قرآن نہیں ہے، یہ اہل بیت کے کردار کا مجموعہ قرآن ہے. جو اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ. کتنی روشن بات ہے کہ ایک گھڑے میں میٹھا پانی ہو اور دوسرے میں کڑوا، اور کوئی شخص کڑوے گھڑے سے پانی پیے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی تعلیمات اس زفاف، زلال اور میٹھے پانی کی طرح ہے
جس کو پینے کے بعد انسان کی روح بھی صحت یاب ہوتی ہے اور انسان کا کردار بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان یعنی انسان کامل اور انسان اکمل، انسان یعنی انسان نما اور انسان حقیقی، یہ انسان کی تقسیمات ہوں گی۔ اب ممکن ہے کہ ان تقسیمات میں اور ان تعریفات میں کوئی کس درجے پر ہو اور کوئی کس درجے پر ہو، تو جب کوئی کس درجے پر ہے اور کوئی کس درجے پہ، تو اس کا مطلب ہے سب انسان برابر نہیں ہے۔ یعنی نتیجہ اب تک کی گفتگو کا ہی آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پہ قمیص چڑھا کے اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے۔ وہ انسان نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی اسے انسان سمجھ رہا ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں صورت الانسان وقلب الحیوان ذالک میت الاحیاء، مولا علی کے جملے۔ ان کی صورتیں انسانوں کی طرح ہیں مگر ان کے دل جانوروں کے ہیں، یہ زندوں میں مردہ ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہیں، افق یہاں سے وہاں کا افق، کچھ افقی میتیں ہیں، لیٹی ہوئی میتیں، کچھ عمودی میتیں ہیں۔ عمود کہتے ہیں ستون کو۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ افقی میتیں ہیں، کچھ عمودی میتیں ہیں، کچھ تو لیٹے ہوئے جنازے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں۔ ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہوتا، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کا احساس مر چکا ہو وہ مردہ ہے۔ یہ ساری گفتگو عزیزان گرامی اس ایک نقطے کے گرد ہے کہ انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ انتہائی ناشناختہ مخلوق ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ انسان اکمل کا دروازہ ہے۔ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر 2 گھنٹے تک ہم کسی گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھیں تو 6 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 70 سال سے حسین مولا کے دروازے پہ آ رہا ہے وہ اور انسانوں میں بہتر انسان نظر آتا ہے۔ کربلا والے ہمیں بہتر انسان بنانے کا دستور، بہتر انسان بننے کا دستور عطا کرتے ہیں۔ آ کر بیٹھ گئے، شوق سے بیٹھے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، قربتاً اللہ بیٹھے ہیں، طہارت قلب و طہارت بدن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرش بھی وہ ہے جس پہ فرشتے اترتے ہیں۔ لہذا جب آ ہی گئے ہیں تو اسی لیے تو آئے ہیں۔ ہر شخص مختلف ہے، جتنا بڑا مجمع ہے مختلف، سب مختلف انسان بیٹھے ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، مگر ہر شخص اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہے، اور بہتر انسان جب بنے گا جب انسان اکمل سے دوستی ہو جائے گی۔ اور یہ انسان اکمل کے دروازے پہ مجمع خود کو بہتر انسان بنانے کا شوق ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل تعریف ہے حسینیوں کی کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر عزاداروں کی ہے۔ پوری دنیا میں آپ غیر مسلموں سے پوچھئے، سائٹس بنی ہوئی ہیں، لوگ اپنے احساسات اور جذبات ڈال رہے ہیں ان سوشل میڈیا اور اس آج کے میڈیا کے اوپر کہ جو عزادار حسین ہیں وہ اچھے انسان ہیں۔ جی، یہ رو رو کر اپنا دل نرم بناتے ہیں۔ دل نرم نہ ہو تو نماز بھی نماز خاشعین، صلاۃ خاشعین نہیں ہوتی۔ دل نرم نہ ہو تو روزہ بھی صوم الصائمین نہیں ہوتا۔ ساری بات حج بھی اس وقت تک لطف نہیں دے گا جی جب تک کہ دل نرم نہ ہو۔ دل کا آمادہ ہونا،
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے دلوں کو آزمانے کے لیے سارے کام کیے۔ اس وقت ہم جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کا سب سے اولا اور اعلیٰ مقصد مجلس کا، اب تک جو میں بولتا آیا ہوں اس میں سے آپ کو کسی کو، بہت سو کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں مانتے، ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے، یہ نہیں ماننا چاہتے، مگر اب جو بولنے جا رہا ہوں اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب متفق ہے کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مارا ہے۔ فضائل اور یہ والا جو دورانیہ ہے یہ دل کو نرم بنانے کا دوران ہے، لہذا معصوم نے فرمایا ہے یا ابن الشبیب، مولا رضا، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، جب پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنانے لگیں، جب تمہاری زندگی کی الجھنیں بڑھنے لگیں، تو یا ابن الشبیب فبکی للحسین، تو میرے جد پر گریہ کر لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صاحب نفس مطمئنہ کا تذکرہ وہ دلوں کو اطمینان عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساری عبادتوں، ہمارے اچھے مسلمان ہونے، اچھے انسان ہونے کے لیے کون سی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے؟ وہ ہے دل کا نرم ہونا، اور دل کے نرم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اس پر رونا ہے جس پہ رونا فطرت کے مطابق ہے، اس پہ رونا ہے جس پہ رونا سنت مصطفیٰ ہے، اس پہ رونا ہے جس پہ حضرت آدم روئے ہیں۔ جی اچھا، شہادت کے بعد رونا بدعت، شہادت سے پہلے رونا کیسے جائز؟ امام حسین کی شہادت کے بعد رونے والوں کو اگر بدعتی کہا جا رہا ہے تو ایک روایت نہیں ہے سنی شیعہ کتابوں میں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی تو کوئی رویا ہے۔ اگر شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پر رویا نہیں جاتا تو شہید ہونے سے پہلے بھی تو زندہ ہیں، پھر کیوں رو رہی ہیں جناب زہرا؟ میرے مولا نبی نے کتنا گریہ کیا ہے حسین کو گود میں لے لے کر، اور پیچھے جائیے، حضرت نوح نے حضرت امام حسین پہ گریہ کیا ہے، حضرت ابراہیم نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے، حضرت آدم تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو مجھے سرور ملتا ہے، جب میں علی بولتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو میرا دل مضبوط ہوتا ہے، جب میں حسن بولتا ہوں تو میرے ذہن کو سکون ملتا ہے، مگر جب حسین بولتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا اللہ یہ کیا نام ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ حضرت آدم حضرت احدیت سے اللہ سے سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے حسین جس کا نام لینے سے میری آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے، یا جن نبیوں کے نام آئے ہیں ان میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ان نبیوں کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے۔ میں نام میں تردد کا شکار ہوں، کسی ایک نبی کے لیے تو یہاں تک ہے کہ ان کا رستہ کوئی اور تھا، مگر ایک مسافر ملتا ہے جو اصرار کرتا ہے کہ میرے ہاں قیام کریں، اس رستے پہ آ جائیں۔ انہیں وہاں جانا نہیں تھا، وہ اس کی وجہ سے اس رستے پر آئے ہیں اور کربلا سے گزر ہوا ہے، اور کربلا میں ان کی سواری گر گئی، وہ جو گرے تو ان کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی، ان کی پیشانی سے خون نکلنے لگا، تو کہا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کہا نہیں، تم نے کوئی خطا نہیں کی، ہم نے تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملایا۔ اجرکم اللہ۔ مجھ سے پہلے یہ بچہ ابھی پڑھ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا تاثیر، کیا اثر ہے اس ذکر میں،
کیا کیا ہے امام حسین نے؟ مصیبتیں تھک گئی، حسین نہیں تھکے. کتنا بڑا انسان ہے، انسان اکمل. ہر قسم کا ظلم کر لیا مگر حوصلہ دیدنی ہے، ہمت دیدنی ہے. ایسی ایسی مصیبتوں پر خود تنہا ہے مگر سب کو حوصلہ دے رہے ہیں. وہ سیاہ پوست جان جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، امام نے انہیں گلے لگایا، فرمایا جان جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دو. 12 محرم کو جب امام سجاد اعجاز امامت سے جنازے دفنانے آئے تو بنی اسد کے جوان کہتے ہیں کہ لاشوں میں ایک لاشا ایسا تھا جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو خوشبو آج تک ہم نے سونگھی نہیں. تو ہم نے جا کر امام سجاد سے کہا کہ ایک لاشے سے ایسی خوشبو ہے جو خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی. تو کہا وہ جون کا لاشا ہوگا. امام سجاد نے فرمایا وہ جون کا لاشا ہوگا، اس لیے کہ میرے بابا نے ان کو دعا دی تھی. اجرکم علی اللہ. کیا سجایا ہے کربلا کو، کیسا سجایا ہے. امام حسین کا حوصلہ، امام حسین کا انداز. جب کبھی کسی کا حوصلہ بال برابر بھی واقعات تو ہیں تو اسے بڑھ کر حوصلہ دیتے تھے. عبداللہ ابن وہب کلبی نے جب آ کے اجازت مانگی تو امام نے فرمایا نا تم ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے. ہم اپنے محاوراتی زبان میں کہیں ابھی تو تمہاری دلہن کے ہاتھوں سے رنگ حنا بھی نہیں گیا ہوگا. تو کہا مولا وہی تو مجھے کہتی ہے کہ اب خیمے میں نہ آنا. وہ میری ماں درے خیمہ پہ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کل قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. میرا بچہ بچ گیا، زہرا کے بچے مارے گئے. دونوں بیویاں سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں. امام نے فرمایا کیا چاہتی ہیں آپ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو عبداللہ ابن وہب کلبی کی زوجہ نے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں میرا شوہر آپ پہ قربان ہو جائے. بس آرزو میری ایک یہ ہے کہ میرے سامنے، آپ کے سامنے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، اس کا وعدہ تم سے حسین کرتا ہے، تمہارے بغیر یہ جنت میں نہیں جائے گا. کربلا میں یہ واحد بیوی ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے. خواتین میں یہ بیوی عاشور کے دن شہید ہوئی ہیں. اور جب ان کے سر پہ گرز لگا نا تو اپنے شوہر کے برابر میں گرتی بھی بولنے لگی حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں جنت میں. کیا حوصلہ ہے. اور کہنے لگی ایک وعدہ اور میرے سامنے، ایک بات اور ان سے مجھے کرنی ہے. آپ کے سامنے ایک بات ہو کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. امام نے فرمایا تم میری بہن کے خیمے میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہ مجھے احساس ہے کہ جب مرد مار دیے جائیں گے تو عورتوں کو اسیر بنایا جائے گا، مگر زینب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، اس لیے کہ وہ نبی زادی ہے، علی کی بیٹی ہے، میرا پردہ محفوظ رہے گا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا، اس کی ضمانت حسین نہیں دیتا. اے زوجہ وہب اگر تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی زینب چادر مانگتی رہی مگر کسی نے زینب کو چادر لا کے نہیں دی.
کربلا خوب سجائی حسین نے. کربلا کے پہلے اس ستارے کو مسلم ابن عقیل کا ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج 4 محرم ہے. اس عزا خانے کی روایت ہے کہ اس عزا خانے میں آج کے دن جناب مسلم اور ان کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے. کیا حکمت تھی کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے گئے ہیں. کیا پیغام دینا مطلب تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں، حسین مولا نے مکہ چھوڑا ہے اور ایک وادی میں خیمے نصب کیے گئے ہیں. حضرت خیمے میں تشریف فرمائے کہ ادھر مسلم کو اسیر بنا لیا گیا. مسلم جن کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا نظر آ رہا ہے. اب کوئی مسلم کو اپنے گھر لے جانے کو بھی تیار نہیں. اور آخر حضرت مسلم کو جب اسیر بنا کر دارالامارہ میں لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے. حضرت مسلم کو اسیر کر کے لائے ہیں. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. اب دیکھیے 1400 سال کے بعد مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ایک جملہ کتنا حوصلہ دیتا ہے. ظالموں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ، مظلوموں کو حوصلہ دیتا ہے یہ جملہ. کسی سے ڈرو نہیں، دبو نہیں، کسی ظالم کے سامنے جھکو نہیں. 1400 سال بعد بھی آج یہ جملہ عزا خانوں میں فریم کروا کے لگوانے کے قابل ہے. جب کسی نے کہا نا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو بے ساختہ ایک علی کے بھتیجے نے، علی کے داماد نے، مولا عباس کے بہن کے شوہر نے، مولا حسین کے بھائی نے، معتمد نے، سفیر نے ایک جملہ کہا، مالی الامیر سوى الحسین. حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کہ مسلم کوئی آرزو ہو تو کہو. حضرت مسلم نے وصیتیں فرمائی اور وصیتوں کے بعد فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلائے گا. ایک شخص نے کٹورا بھر کے پانی کا دیا. آپ نے اپنے دہن سے لگایا، کیونکہ زخمی تھے تو ایک قطرہ دم، خون کا ایک قطرہ پانی میں آ گیا. تو اس کٹورے کو واپس کیا، کہا ایک دفعہ اور لا دو. وہ دوبارہ لایا، پھر خون کا قطرہ آ گیا، پھر واپس کیا. تیسری مرتبہ جب واپس کیا نا تو یہ کہہ کر پھر نہیں مانگا کہ حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا. عزادارو، حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. طے یہ ہوا کہ سر قلم کر کے بدن کو زمین پر پھینک دیا جائے اور کوفے کے شریر بچوں کو تیار کیا کہ حضرت مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچیں. اور وہ شریر بچے یہ عمل بہت دیر تک کرتے رہے اور وہ لاشا کوفے کے چاراہے پہ لٹکا دیا گیا. جب دارالامارہ کی چھت سے اجر و کمال اللہ جرونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. مجھے 2 منزلیں اور لینی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. دارالامارہ کی چھت سے جب حضرت مسلم کو شہید کر کے زمین پر پھینکا جا رہا تھا تو آخری جملہ حضرت مسلم نے کوفے سے مکے کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے میرے مولا حسین، آپ پر میرا سلام. امام نے اپنے خیمے سے کھڑے ہو کے جواب دیا، علیکہ السلام یا اخی مسلم. قریب میں حضرت عباس کھڑے تھے، فرمانے لگے، مولا کیا میرا بھائی آ گیا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. نہیں معلوم آئندہ سال یہ ہمیں توفیق حاصل ہوگی یا نہیں. مولا نے فرمایا، عباس میرے بھائی کو غربت میں مارا جا رہا ہے، کوفے میں میرے بھائی کو تنہا مارا جا رہا ہے. فرمانے لگے، مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے. کہا، عباس ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، یا کہا ذرا اس فضا کی طرف دیکھو. حضرت عباس نے کیا دیکھا کہ دارالامارہ سے بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے. ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا، مولا مجھے پہنچائیے، میرا بھائی اکیلا ہے.
کہ عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا کالے برقعے میں ایک بی بی کھڑی ہے. عزادارو بہت گریہ ہو گیا. اللہ آپ کو آج اس مجلس سے سرخ روح اور بامراد لوٹائے. مگر میں چاہتا ہوں ذرا کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجئے. میں یہ تحریر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. حضرت مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے نا. ان 2 بچوں کی ماں لاہور میں سو رہی ہے. یہ حرم امام رضا نے تحریر دی ہے, تصدیق کی ہے. حرم مولا رضا نے مشہد سے یہ تصدیق نامہ میرے پاس ہے. یہ حرم امام رضا نے تصدیق کی ہے کہ یہ مسلم کی زوجہ ہے. میں کراچی والوں سے خاص طور پر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ لاہور جاتے ہیں جائیں, مگر ان 2 بچوں کی ماں کو ضرور سلام کرنے جائیں. جب وہ کوفے سے گزرنے لگی نا تو کوفے کے چوک پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. تو فرمانے لگی میرا اونٹ ذرا اس لاشے کے قریب لے جاؤ. کتنا مشکل ہوا ہوگا وہاں تک جانا. قریب جا کے کہنے لگی تمہارا لاشا تو نظر آ گیا, میرے والی میرے بچوں کا پتہ بتاؤ, میرا محمد کہاں رہ گیا, میرا ابراہیم کہاں چلا گیا. اللہ لعنت اللہ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.